اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لیلا محمد آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے علی عباس افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، صاحب بطول، سمرین فاطمہ اور تحسین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ. الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں مبحث دوم ثلاثی مزید فی کے بارے میں، اور ثلاثی مزید میں اس کے ابواب جی بتایا کہ 25 باب ہیں، مشہور کتنے ہیں؟ 10 ہیں. ان 10 میں سے پہلا باب ہم نے پڑھا باب افعال، اس کی خصوصیات اور اس کے معنی پڑھے ہم نے، کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جی. پھر اس کے بعد ہم نے باب تفعیل شروع کیا تھا. کیا شروع کیا تھا؟ باب تفعیل شروع کیا تھا، اور باب تفعیل کے معنی ہم نے پڑھنے شروع کیے تھے، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹ بھی بتائے تھے. 2 پوائنٹ بتائے تھے باب تفعیل کے ریلیٹڈ. 2 پوائنٹ، ایک تو مصدر کے بارے میں تھا، بلکہ دونوں مصدر ہی کے بارے میں تھے جی. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ کبھی کبھی باب تفعیل کا مصدر تو اچھی چیزیں بتائیں کہ اس وزن پہ آتا ہے. تفعیل کے علاوہ کبھی کبھی فعال، کبھی فعال جی، ٹھیک ہے، پھر تفعال اور تفعیلات، ٹھیک ہے، اور ایک تفعیل تو ہے تو ان وزن پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک پوائنٹ یہ بتایا تھا لیکن اکثر جو کون سا محمود اللام جس کے لام الفعل کی جگہ حمزہ ہو، اور ناقص جس کے لام الفعل کی جگہ ان کا اکثر جو ہے، اکثر ان کا مصدر فقط، یعنی فقط بس ایک وزن پہ آتا ہے، تفعیلۃ. تفعیلۃ کی جگہ تہنیۃ جی، اور ٹھیک ہے. ربا یربی سے تربیت، ربا یا تھا یا ناقص ہے لام الفعل کی جگہ پہ، اور حنآ میں حمزہ ہے لام الفعل کی جگہ تہنیت. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے 4 معنی پڑھے تھے. ایک معنی پڑھے تھے باب تفعیل کے، ایک معنی تعدیہ کے لیے. کیا؟ عادیہ کے لیے. یعنی جو کہ اس کے مشہور معنی بھی ہیں. تعدیہ کے معنی کیا ہے؟ لازم سے متعدی کر دیتا ہے. ثلاثی مجرد کا وہ فعل جو اس میں جاتا ہے باب تفعیل میں، اس کو لازم کو متعدی کر دیتا ہے. جیسے فرحا زید، زید خوش ہوا، خوش ہوا، لیکن ہو جائے گا فرحا سعید مثلا خالدین. مثلا سعید نے زید کو خوش کیا. صحیح ہے نہیں؟ ایک معنی تحسین فاطمہ خانم یہی ہے نا، فرحا ثلاثی مجرد میں تو فرحا، فرحا سعید، سعید خوش ہوا، لیکن یہاں پر فرحا سعید زیدن، سعید نے زید کو خوش کیا. صحیح ہے نہیں؟ ایک معنی بتایا تھا تقصیر. کیا؟ باب تفعیل کے ایک معنی کیا ہے؟ تقصیر، یعنی کثرت کے لیے. وہ تیر، کثرت کثرت. بھی ہو سکتی ہے، فاعل میں بھی کثرت ہو سکتی فاعل ہے، میں بھی ہو سکتی ہے، مفعول میں بھی. کثرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فعل میں کثرت، جیسے طوفا سعید، طواف فعل ہے نا، طوفا بہت زیادہ طواف، جی. طوفا بہت طواف کیا. یا فاعل میں بھی ہو سکتی ہے موت المال، مال یعنی چوپائے مراد ہے، مال بہت زیادہ چوپائے مر گئے، زیادہ مال مر گئے، زیادہ چوپائے مر گئے. اور مفعول میں بھی ہو سکتا ہے ابواب، مفعول ہے. میں نے بہت سے دروازے بند کر دیے. یہ تفسیر اس میں ایک معنی ہم نے پڑھے تھے سلب، یعنی باب تفعیل کے ایک معنی یہ ہے تحسین فاطمہ خانم، ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ رئیسہ، صاحب نشاط فاطمہ نقوی اور نشاط فاطمہ رضوی، علی عباس. ایک معنی ہے سلب، سلب کرنا یعنی لے لینا. یہاں کس سے لینا ہے؟ کیا لینا ہے؟ مفعول سے لینا ہے. مفعول سے مبدأ فعل. مبدأ فعل کو مفعول سے لے لینا، لے لینا. جیسے قشرا، قشرتو کا قشرتو باب تفعیل ہے نہیں؟ جی. قشرتو، ٹھیک ہے. البیضۃ، اب دیکھیے بیضہ مفعول ہے، قشرتو فعل و فاعل، بیضہ کیا ہے؟ مفعول ہے.
منصوب علامت نصب تھا. مبدأ فعل کیا ہے؟ پس شرطوں کا قشر. ٹھیک ہے، قشر کہتے ہیں چھلکے. تو مبدأ فعل کو قشر کو مفعول انڈے سے لے لینا، یعنی چھلکے کو انڈے سے سلب کر دینا ہے، انڈے کو چھیل دینا، انڈے کو صحیح ہے نہیں. ایک معنی ہم نے پڑھے تھے تدریج. تدریج یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ. نزل اللہ مطرا یا قرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. یا ٹھیک ہے نہیں؟ بولیے جی نزل. ایک اب دیکھیے پانچویں معنی، اب یہاں سے سنتے ہیں معانی باب. بولیے تفصیل. تفعیل معانی تفریح. باب تفعیل. معانی باب تفعیل. چار معنی کر لیے تھے جی. پانچویں معنی پانچ، یعنی ہمارے حساب سے پانچویں، ان کے حساب سے نسبت. کیا معنی ہے؟ نسبت. نسبت. تحسین فاطمہ خانم آواز آ رہی ہے جی؟ خانم تحسین فاطمہ السلام علیکم جی، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. طبیعت، آواز کو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ جی نہیں. موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو جی. یعنی نسبت دینا، یعنی نسبت دینا کسی کام کی کسی کی طرف نسبت دینا. مثلا کسی چیز کی کہتے ہیں نا، میں کہوں کہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، تو میں نے یہاں جھوٹ کی نسبت کس کی دی؟ جس فلاں کی طرف. نسبت دینا یعنی اس کو اوپر لگانا، اس کے اوپر. اب یہاں کس پہ لگانی ہے، کیا نسبت لگانی ہے جی؟ مبدأ استفہام فعل ہے. دیکھیے کتنے ورڈ استعمال ہوئے. ایک تو تھا مادہ فعل، مادہ فعل. ایک کیا تھا؟ مبدأ فعل. ایک کیا تھا؟ مبدأ اشتقاق فعل. مادہ مبدأ 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 اشتقاق فعل. تینوں کا مطلب وہی ہے. مادہ فعل یعنی جو فعل کا جو مادہ ہے، کیا کس مادے سے بنا ہے. ایک ہے مبدأ فعل یعنی فعل کی ابتدا کیا ہے، وہی قشر. شرطوں میں قشر. مادہ فعل کیا شرطوں کا؟ قاف شین وے قشر. وہی بات ہے. فعل کے اشتقاق یعنی مشتق ہونا، بننے کا ابتدا. شرطوں کا جو کہ فعل ہے اس کا وہ اشتقاق کا مبدا کیا ہے؟ القشر. وہی مطلب ہو گیا ورڈ جی. مبدأ اشتقاق فعل کا بھی وہی معنی ہے، وہی مطلب ہے. مبدأ فعل کا بھی وہی مطلب ہے، مادہ فعل کا بھی وہی مطلب ہے. شروع میں ایک ورڈ آیا تھا باب افعال میں کہ مادہ فعل کی نسبت دینا یا صرف جو بھی تھا. پھر مبدأ فعل آیا. اب اس میں دے رکھا مبدأ اشتقاق فعل. فعل کے مشتق ہونے کا جو مبدا ہے، جیسے الشرط فعل ہے، الشرط فعل ہے، اس کے مشتق ہونے کا مبدا کیا ہے؟ اسی سے تو ابتدا ہوئی ہے. تو آپ ورڈ پہ پریشان مت ہوئیے گا، ورڈ سے پریشان نہ ہوئیے گا. تو یہاں پر نسبت دی جانی ہے مبدأ اشتقاق فعل کی، یعنی مادہ فعل کی، یعنی مبدأ فعل کی مفعول کی طرف نسبت دینا جی. جی یعنی مبدأ اشتقاق فعل کی مفعول کی طرف نسبت دینا، مفعول کی طرف نسبت دینا. نسبت دینا. مبدأ اشتقاق فعل سمجھ میں آ گیا نا؟ اپنی بریکٹ میں آگے لکھ سکتے ہیں آپ اسی کے آگے مبدأ اشتقاق فعل بریکٹ کھولیے گا، اس میں لکھ دیجیے گا. یعنی فعل کے مشتق ہونے کی مبدا ابتدا جس سے فعل بنا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہوں
وحدا کیا ہے؟ وحد اللہ یا وحدتو یا کسی وحدتو وحدا وحدا تھا نا واحد سے، تو وحدا فعل ہے نہیں، فعل کا مشتق کس سے ہوا ہے؟ مبدا اشتقاق کیا ہے؟ وحدا واحد سے، واحد جی وحدا کا کیا ہے؟ واحد، مبدا اشتقاق کا فعل کیا ہے؟ واحد، ٹھیک ہے۔ ماضی کی گردان وحدا وحدت وحدتا وحدنا وحدت وحدتما وحدت واقعی میں کیا آئے گا؟ وحدت اللہ۔ مفعول کون ہے؟ وحدت تو فعل و فاعل ہے، اللہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو مفعول کی طرف نسبت کس چیز کی دی ہے؟ فعل کے اشتقاق کو جو مبدا ہے وحدت کی، میں نے اللہ کی طرف وحدت کی نسبت دی ہے، نہیں میں نے اللہ کو واحد جانا، میں نے اللہ کو واحد مانا، صحیح ہے نہیں؟ ایک جانا، ایک جانا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف جو کہ مفعول ہے کس چیز کی نسبت دی؟ مبدا اشتقاق فعل، مبدا اشتقاق فعل کیا ہے؟ واحد ہے نہیں جی؟ تو میں نے اس وحدت اللہ میں واحد ہونے کی نسبت اللہ کی طرف دی کہ اللہ ایک ہے، میں نے اللہ کو ایک مانا، ٹھیک ہے نہیں؟ لکھ لینا اس کے نیچے وحدت کے نیچے مبدا اشتقاق فعل مثلا واحد ہونا، ٹھیک ہے نہیں؟ جی یا مثال کے طور پر عدلا کیا ہے؟ عدلتو فعل و فاعل ہے نہیں؟ عدلتو فعل ہے، اس کا مبدا اشتقاق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ عدالت، عدالت تو ہے نا، اس کا مبدا اشتقاق کیا ہے؟ عدالت۔ تو میں نے اس عدالت کی نسبت مفعول جو کہ صحیح فعل و فاعل فاعل مفعول ہے، تو اس عدالت کی نسبت کس کی طرف دی؟ مفعول بہ کی طرف جو کہ سعید ہے، یعنی میں نے سعید کو عادل مانا، یعنی میں نے سعید کی طرف عدالت کی نسبت دی، میں نے سعید کی طرف عدالت کی نسبت دی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ترجمہ ایسے لکھیے گا، ترجمہ ضرور لکھتے ہوئے چلیے گا، میں جلدی اس کی وجہ سے نہیں لکھ رہا ہوں۔ ترجمہ وحدت اللہ، میں نے اللہ کو ایک واحد جانا مانا، ٹھیک ہے۔ یا عدلت سعیدا، میں نے سعید کی طرف عدالت کی نسبت دی، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر کفارا، کیا؟ کفارا کو باب تفعیل میں لے کے جائیے تو کیا ہو جائے گا؟ کفارا، تیرواں صیغہ کیا بنے گا؟ کفرتو مثلا خالدا، یہاں کیا مطلب ہوا؟ اب اس کا تو آپ بتا ہی سکتے ہیں، کفرتو کا مبدا اشتقاق کیا ہے؟ کفر، تو کیا ترجمہ ہوگا نشاط فاطمہ؟ میں خالد کی طرف خالد کی طرف کفر کی نسبت دی، میں نے خالد کی طرف کفر کی نسبت دی، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ میں نے خالد کی طرف کفر کی نسبت دی، یہ ہے معنی پانچویں جو کہ نسبت۔ باب تفعیل کبھی کبھی نسبت دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، باب تفعیل کبھی کبھی نسبت دینے کے معنی میں، کیسی نسبت اور کس کی طرف نسبت؟ مبدا اشتقاق فعل کی نسبت کس کی طرف؟ مفعول کی طرف، صحیح ہے نہیں؟ جی رئیسہ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ، ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، آپ لوگ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ جی صائمے، اور جی ایک معنی ہے میں بول رہی ہوں جی، آخر کے دو معنی وہی ہیں جو باب افعال میں بھی بیان ہوئے تھے، کیا؟ ثلاثی مجرد کے اپوزٹ معنی اور سیم ثلاثی مجرد والے معنی۔ باب تفعیل بھی کبھی کبھی، جی آپ نے سنا ہے افراد و تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے، جی افراد جی تفرید، لیکن یہاں پر ثلاثی مجرد کا اپوزٹ نہیں،
باب افعال کے اپوزٹ مانا بھائی افراد افعال کے وزن پہ ہے نا. آپ نے سنا ہے نا تحسین فاطمہ خانم آپ مسجد سے پڑھتے ہیں جو لوگ وہ خاص کر کے اردو استعمال کرتے ہیں تو کیا زیادہ افراد و تفریق سے کام نہیں لینا چاہیے. افراد و تفریق افراد و تفریق کیا مطلب ہے؟ کسی بھی چیز میں افراد و تفریق نہیں ہونی چاہیے. نہ حد سے زیادہ بڑھائیے نہ حد سے زیادہ گھٹائیے, درمیانی رہیے. کسی بھی الامر بین الامرین درمیانی یعنی معتدل ہونا چاہیے. حد اعتدال کا خیال رکھنا چاہیے. چاہے وہ کھانا پینا ہو کوئی بھی چیز ہو زندگی کی, نہ اس میں افراط ہونی چاہیے نہ افراط نہ تفریط. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ایسے کھانے پینے میں نہ تو حد سے زیادہ کھائیے نہ بالکل ہی کم کھائیے. جی کسی بھی چیز میں افراط و تفریط سے, مثال کے طور پر آپ نے تواضع کے بارے میں پڑھا تھا نہیں؟ تواضع اگر آپ جتنا تواضع کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ تواضع سے کم جتنا کا پیش آنا چاہیے اتنے سے نہ آئے تو یہ تکبر ہو جائے گا. تو مجھے تو اس کے سامنے نہیں جھکنا, میں کیوں سلام کروں؟ جی تو یہ غرور ہو جائے گا. اگر آپ تواضع میں کوتاہی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ گھمنڈ کی علامت ہے. کرتے ہیں تو پھر چاپلوسی کی علامت ہے. ارے حضور آئیے ابھی تواضع نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا؟ چاپلوسی ہو گئی. ٹھیک ہے, فرشی سلام کر کے. تو کسی بھی معاملات میں نہ تو تواضع کو اتنا بڑھا دیجیے کہ چاپلوسی لگنے لگے اور نہ بالکل ہی ایسا کہ بالکل ہی گھمنڈ لگنے لگے. درمیان ہر چیز میں, یہ دنیا کے ہر کام میں ہمیں نہ افراط سے کام لینا ہے نہ تفریط سے. اب دیکھیے دونوں اپوزٹ معنی, میں یہ کر کے اگر ایسا کر دوں تو افراط و تفریط بالکل اپوزٹ معنی ہے. افراط حد سے زیادہ روی کرنا, تفریط نہیں کوتاہی کرنا, زیادہ روی کرنا کوتاہی کرنا. ٹھیک ہے نہیں؟ اور یہ تو باب افعال ہے. تو معنی کیا ہے؟ باب افعال کے اپوزٹ معنی. جی باب افعال کے مخالف معنی. صحیح ہے نہیں؟ آئیے نمبر 6. کبھی کبھی باب تفعیل کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ باب افعال کے مخالف معنی. باب افعال کے مخالف معنی. ٹھیک ہے نہیں؟ ایک معنی کیا ہے باب تفعیل کے؟ باب افعال کے مخالف معنی. جی مثال کے طور پر افرطا یعنی اس نے زیادہ روی کی. کسی بھی چیز میں زیادہ روی کرنا افرطا. ٹھیک ہے نہیں؟ اس کے پھر آ جائے تفریط فرطا. کیا ہو گیا باب تفعیل میں؟ فرطا یعنی اس نے کوتاہی کی, یعنی اس نے کوتاہی کی. ٹھیک ہے نہیں؟ جی افراط و تفریط اسی سے سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جی ایک معنی ہے ثلاثی مجرد والے. کیا ثلاثی مجرد والے؟ یہاں ثلاثی مجرد کے معنی. ایک معنی باب تفعیل کے کون سے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے معنی. جیسے ثلاثی مجرد زایالہ ہے نا, فتح کیا ہو گیا؟ زالہ. ٹھیک ہے, زالہ ثلاثی مجرد ہے. زالہ سعید یا زالہ خالد بین القوم. کون ترجمہ کرے گا؟ خالد نے قوم کے درمیان تفرقہ ڈالا. جی
خالد نے قوم کے درمیان تفرقہ یعنی فساد، جدائی، قوم کے درمیان تفرقہ میں نے مطلب ترجمہ لکھے کی بات، ٹھیک ہے. زالا خالد بین القوم یا زیلا خالد بین القوم، جی زیلا خالد بین القوم، یا لگا دیجیے آپ، یا تو کہیں زالا خالد بین القوم یا زیلا خالد بین القوم. ترجمہ یہی ہوگا کیا؟ اب لکھ دیجیے خالد نے قوم کے درمیان تفرقہ ڈالا. ٹھیک ہے. نہیں قوم یعنی جمعیت، پبلک کے درمیان. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ سائے بطول نشاد فاطمہ دونوں، سائے سمرین فاطمہ ناز فاطمہ، تو 4 معنی اس دن پڑھے تھے جو کہ ہم نے ابھی اس سے پہلے ریوائز کیا. 5ویں معنی باب تفعیل کبھی کبھی نسبت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کس چیز کی نسبت اور کس کی طرح؟ مبدأ اشتقاق کے فعل کی نسبت مفعول کی طرح. جی، اور کبھی کبھی باب تفعیل باب افعال کے مخالف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے افرطا اس نے زیادہ روی کی، فرطا کوتاہی کی. اور کبھی کبھی باب تفعیل تحسین فاطمہ خانم جو معنی ثلاثی مجرد کے دو اسی معنی میں، اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یا تو آپ کہہ لیجیے زالا خالد بین القوم یا سیدا خالد بین القوم، یعنی خالد نے قوم کے درمیان تفرقہ ڈالا. سمجھ میں آ گیا؟ آئیے کتاب سے دیکھ کے بات کو تمام کرتے ہیں. باب تفعیل کے معنی یہاں سے پڑھنے ہیں آپ. معانی باب تفعیل. باب تفعیل در 7 معنی بیکار بردے بھی شبد. باب تفعیل 7 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ تعجیے مانند فرحا زیدون، زید خوشحال شد. باب تفعیل میں ہو جائے گا فرحا بکر زیدن، بکر نے زید کو خوش کیا، بکر زید را خوشحال کرد. دیکھیں خوشحال شد، خوشحال کرد. تعدیہ معنی غالبی باب تفعیلات، اور تعدیہ باب تفعیل کے غالبی اکثری معنی ہے، یعنی اکثر اسی میں استعمال ہوتا ہے. 2 تکفیر. تکفیر یعنی دلالت پر کثرت و زیادی. ٹھیک ہے، تکثیر یعنی کثرت اور زیادی پر دلالت. کہاں؟ یا در خود فعل، یا تو خود فعل کے اندر کثرت و زیادی پر دلالت، جیسے طواف زیدن، زید بسیار طواف کر، زید نے بہت طواف کیے. یا کثرت و زیادی در فاعل، جیسے موت المالو، 4 پایان زیادہ چرواہے چوپائے مردند. ٹھیک ہے. وہ یا در مفعول، یا پھر دلالت پر کثرت و زیادی در مفعول، مفعول کے اندر کثرت و زیادتی پر دلالت کے لیے آتا ہے، جیسے غلقت الابواب، فعل و فاعل، ابواب مفعول، یعنی میں نے سب دروازے بند کر دیے. سے تیسرے معنی سلب، یعنی سلب مبدأ فعل مفعول، مبدأ فعل کا مفعول سے لے لینا. جیسے قشر تو فعل و فاعل، البیضۃ مفعول ہے تو مفعول سے مبدأ فعل قشر ہے نا جی. اس کا مطلب انڈے سے چھلکا لے لیا یعنی اس کو چھیل دیا. تخم مرہ پوست کردم یا پوست کندم. ٹھیک ہے. یا جلت الجزورا، بھیڑ یا اونٹ کی کھال میں نے کندم اتار دی، یعنی جلت سلب کر لی. چوتھے معنی جو کہ میں نے آج 5ویں کر کے لکھوائے، کل ٹائم کم تھا 1 منٹ تو اس لیے تدریج پہلے لکھوا دیا تھا. چوتھے معنی نسبت، یعنی نسبت دادن مبدأ اشتقاق فعل، یعنی مبدأ اشتقاق فعل کا نسبت دینا بے مفعول، مفعول کی طرف، یعنی مبدأ اشتقاق فعل کو مفعول کی طرف. جیسے وحد اللہ، وحد فعل ہوا اس کا فاعل ہے، میں نے وحد تو 13واں صیغہ استعمال کیا فاعل. تو وحدہ
مبدا اشتقاق فعل کیا ہے؟ واحد ہونا، تو اس نے ایک ہونے کی نسبت اللہ مفعول کی طرف دی، یعنی اس نے خدا کو ایک جانا. یا عدلت زیدن، عدل فعل و فاعل ہے، عدلت زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے. اور مبدا اشتقاق فعل عدالت ہے، یعنی زید کی طرف میں نے عدالت کی نسبت دی. یا کفرت بکرن، میں نے کفر کی نسبت دی بکر کی طرف. ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی میں نے بکر کو کافر شمار کیا، کافر مانا کافر، یا اس کی طرف کفر کی نسبت دی. پانچویں معنی تدریج، جیسے نزلہ، یعنی اس نے بتدریج نیچے بھیجا، نازل کیا. چھٹے معنی ضد معنی ہے باب افعال، باب افعال کے ضد معنی، ضدی معنی نہیں، مخالف معنی. جیسے فرتا باب تفعیل میں کوتاہی کر کے، جو کہ افرتا کا مخالف ہے. افرتا نہیں زیادہ روی کا. حف معنی یہ ثلاثی مجرد معنی جیسے زال زید بین القوم، یا آپ کہیے زیلا بین القوم. ٹھیک ہے، زیلا ہو فعل ہوا اس کا فاعل جو زید کی طرف پلٹ رہا ہے، بینہم ہم پلٹ رہا ہے قوم کی طرف. تو زید میان جمعیت تفرقہ انداز، زید نے جب پبلک کے درمیان تفرقہ فتنہ جدائی ڈال دی. تمرین کل کر کے پریکٹس کر کے لائیے گا اچھے سے. ٹھیک ہے، معنی ماضی مضارع و مصدر سیر، ان کا ماضی مضارع اور مصدر بتانا ہے. تقدمہ قدمہ یقدم، تقدمہ تحیہ تحیہ یا تحیہ. ٹھیک ہے، تحیہ یہ اس سے ہے. ٹھیک ہے، کلام کلمہ یکلم تکلیم و کلام، مثلا یمثل تمثال و تمثال، یا مثلا تمثیل و تمثال. نیچے کے افعال کو باب تفعیل میں صغرا صغرا تشدید دے دینی نا الفعل کو، صغرا یصغر تصغیر، وسع یوسع توسیع، جوزا دیکھیے وہ ہوتا ہے نا مجوف، ہلال نہیں ہوگا یہاں پہ، واو سے بدلا تھا نا یہ جوازا سے. تو آپ جانتے ہیں باب تفعیل میں عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں. جوزا یجوز تجویز، حددا حددا یحدد تحدید، یسرا ییسر تیسیر، سمع یسمع تسمیہ تسمیہ جی. وفا یوفی توفیق، وفا یوفی توفیق، توفیت تفیت، حوا یحوا وفا حوا حوا یحوی تحویت، ادب یؤدب تعدیب. چلیے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ٹائم ہو گیا، کر کے لائیے گا موفق. ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. خدا حافظ. پریکٹس کیجیے گا. خدا